تاریخ میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک شخص، صرف ایک شخص پوری سلطنت کے لیے درد سر بن جاتا ہے۔ جی بالکل۔ ایک ایسا انسان جو نہ تو کوئی بادشاہ تھا، نہ جرنیل، بلکہ ایک درویش، ایک فقیر۔ آج ہم حاجی مرزا علی خان کی زندگی اور جدوجہد پر گہرائی سے بات کر رہے ہیں، جنہیں تاریخ فقیر ای پی کے نام سے جانتی ہے۔ جی ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ ایک ایسی شخصیت کی تصویر بناتے ہیں جس میں کئی جہان آباد ہیں۔ وہ ایک روحانی پیشوا بھی ہیں، ایک قبائلی رہنما بھی، اور برطانوی راج کے خلاف ایک گوریلا کمانڈر بھی۔ صحیح۔ تو ہمارا مقصد صرف واقعات دہرانا نہیں ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ شمالی وزیرستان کے گاؤں سے اٹھنے والا یہ شخص بغیر کسی فوج یا خزانے کے آخر کیسے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے لیے 20 سال سے زیادہ عرصے تک ایک اتنا بڑا چیلنج بنا رہا۔ اور یہی ان کی شخصیت کا سب سے دلچسپ پہلو ہے، یعنی اس میں درویشی، قیادت اور عسکری حکمت عملی کا ایک بہت ہی نایاب امتزاج تھا۔ اچھا، دیکھیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ صرف ایک جنگجو نہیں تھے۔ ان کی طاقت کا جو اصل سرچشمہ تھا نا، وہ ان کی روحانیت حیثیت تھی۔ یعنی ان کا عالم ہونا۔ جی، وہ ایک پڑھے لکھے عالم تھے، ایک صوفی تھے، اور یہی وہ بنیاد تھی جس نے وزیرستان کے آزاد قبائل کو ان کے پیچھے ایسے متحد کر دیا جیسے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ تو ان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں وہیں سے شروع کرنا ہوگا جہاں سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے، یعنی شمالی وزیرستان کے گاؤں ایپی سے۔ جی، اسی گاؤں کے نام سے انہیں یہ نام ملا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کی پیدائش 1897 کے آس پاس ہوئی، اور وہ پشتونوں کے مشہور وزیر قبیلے سے تھے۔ لیکن جو حیرت کی بات ہے وہ یہ کہ ان کی جوانی کسی سردار یا جنگجو جیسی بالکل نہیں تھی۔ بالکل نہیں، ان کی تو ابتدائی زندگی پوری طرح علم اور عبادت کے لیے وقف تھی۔ انہوں نے قرآن، حدیث، فقہ اور خاص طور پر تصوف میں گہری دلچسپی لی۔ مطلب وہ دنیا سے الگ تھلگ رہتے تھے۔ جی، نمود و نمائش سے کوسوں دور، ان کی زندگی کا محور ہی زہد و تقویٰ تھا۔ لیکن یہی چیز آگے چل کر ان کی سب سے بڑی طاقت بننے والی تھی۔ وہ کیسے؟ کیونکہ ان کی روحانی شہرت اور سادگی کی کہانیاں پورے علاقے میں پھیل گئیں۔ لوگ انہیں کوئی عام مولوی نہیں بلکہ ایک صاحب کرامت بزرگ، ایک ولی سمجھنے لگے۔ یعنی ایک طرف اللہ کا ولی اور دوسری طرف ایک گوریلا جنگجو، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے چل سکتی ہیں؟ مطلب ان کے پیروکار انہیں کس نظر سے دیکھتے تھے؟ ایک فوجی رہنما کے طور پر یا ایک روحانی نجات دہندہ کے طور پر؟ میرے خیال میں وہ انہیں دونوں ہی صورتوں میں دیکھتے تھے، اور یہی ان کی کامیابی کا راز تھا۔ اچھا، دیکھیں، قبائلی نظام میں سرداروں کا اثر تو ہوتا ہے، لیکن ایک روحانی پیشوا کا مقام ان سے بھی اونچا سمجھا جاتا ہے۔ جب فقیر اے پی نے آواز اٹھائی تو وہ صرف ایک قبائلی رہنما کی آواز نہیں تھی، وہ ایک ایسے شخص کی آواز تھی جس کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اسے اللہ کی حمایت حاصل ہے۔ تو جب انہوں نے جہاد کا نعرہ لگایا تو لوگوں نے اسے ایک سیاسی کال نہیں سمجھا؟ نہیں، انہوں نے اسے ایک مذہبی فریضہ سمجھا۔ اسی لیے وہ ایک ایسی طاقت کے خلاف کھڑے ہو گئے جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ اور پھر 1936 میں وہ واقعہ ہوا جس نے اس خاموش درویش کو ایک انقلابی رہنما بنا دیا، اسلام بی بی کا معاملہ۔ یہاں سے کہانی کا رخ ہی بدل جاتا ہے۔ جی، یہ ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ 1936 میں ایک مقامی ہندو لڑکی جس نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام اسلام بی بی رکھا، ایک مسلمان نوجوان سے شادی کر لی۔ ٹھیک ہے۔ لڑکی کے ہندو رشتہ داروں نے کہا کہ یہ اغوا کا معاملہ ہے اور برطانوی عدالت میں مقدمہ کر دیا۔ ایک لمبی قانونی کارروائی ہوئی اور آخر میں برطانوی جج نے فیصلہ دیا کہ لڑکی نابالغ ہے، اسے واپس ہندو خاندان کے حوالے کیا جائے۔ اور قبائل کے لیے یہ صرف ایک عدالتی حکم نہیں تھا۔ بالکل نہیں۔ یہ ان کے مذہب، ان کی روایات، ان کی غیرت پر سیدھا حملہ تھا۔ جی، ان کے نزدیک ایک مسلمان لڑکی کو واپس غیر مسلموں کے حوالے کرنا یہ ناقابل تصور تھا، اور یہیں سے فقیر اے پی میدان میں اترے۔ انہوں نے اس فیصلے کو کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ اسلامی شریعت اور پشتون ولی یعنی قبائلی ضابطہ اخلاق میں کھلی مداخلت ہے۔ انہوں نے لشکر جمع کیا اور اعلان کر دیا کہ جب تک اسلام بی بی کو واپس نہیں لایا جاتا، انگریزوں کے خلاف مسلح جد و جہد ہوگی۔ تو یہ وہ چنگاری تھی جس نے پورے وزیرستان میں آگ لگا دی۔ بالکل، اور فقیر ہیپی نے بڑی ہوشیاری سے اس ایک واقعے کو ایک بڑی اصولی جنگ میں بدل دیا۔ یہ جنگ اب صرف ایک لڑکی کی نہیں تھی، بلکہ اپنی تہذیب، مذہب اور خود مختاری کے دفاع کی جنگ بن گئی۔ لیکن ایک سوال ہے، کیا قبائل میں پہلے سے انگریزوں کے خلاف بے چینی موجود نہیں تھی،
اور یہ واقعہ صرف ایک بہانہ بنا۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ بے چینی تو بالکل موجود تھی۔ انگریز ان علاقوں میں اپنا اثر بڑھا رہے تھے، سڑکیں بنا رہے تھے، قلعے بنا رہے تھے، جس سے قبائل اپنی آزادی میں مداخلت سمجھتے تھے۔ تو پھر اس واقعے نے کیا بدلا؟ اس نے اس بکھری ہوئی بے چینی کو ایک مرکز دے دیا۔ اسلام بی بی کیس نے سب کو ایک مشترکہ اور بہت جذباتی مقصد دے دیا۔ فقیر اے پی نے اس ساری توانائی کو اکٹھا کر کے ایک منظم تحریک کی شکل دے دی۔ اس اعلان کے بعد پھر باقاعدہ مسلح جدوجہد شروع ہوئی، اور ان کا طریقہ روایتی جنگ سے بہت مختلف تھا۔ انہوں نے وزیرستان کے پہاڑوں کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنایا۔ جی، ان کی حکمت عملی گوریلا جنگ کی بہترین مثال تھی۔ وہ جانتے تھے کہ وہ برطانوی فوج کا آمنے سامنے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے چند بنیادی اصول اپنائے۔ پہلا تھا ہٹ اینڈ رن، یعنی چھوٹے گروہوں میں حملہ کرو اور پھر تیزی سے پہاڑوں میں غائب ہو جاؤ۔ بالکل۔ دوسرا، مختلف قبائل، خاص طور پر وزیر اور محسود، ان کو ایک دشمن کے خلاف متحد کرنا۔ اور تیسرا، ایک خفیہ نیٹ ورک بنانا جو معلومات، رسد اور نئے جنگجو فراہم کرتا تھا۔ ظاہر ہے سلطنت برطانیہ اس بغاوت کو خاموشی سے تو نہیں دیکھ سکتی تھی، ان کا تو پورا وقار داؤ پر لگا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی پوری طاقت جھونک دی۔ برطانوی ریکارڈز بتاتے ہیں کہ انہوں نے وزیرستان میں 40,000 سے زیادہ فوجی تعینات کیے۔ 40,000! یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ جی، یہ اس وقت ہندوستان کے کئی بڑے شہروں کی حفاظت پر موجود فوج سے زیادہ تھی۔ انہوں نے سڑکیں بنائیں، قلعے بنائے اور سب سے بڑھ کر رائل ایئر فورس کا بے دریغ استعمال کیا۔ طیاروں سے بمباری کی، گاؤں کے گاؤں تباہ کیے۔ اس سب کے باوجود وہ ایک شخص کو قابو نہیں کر سکے؟ جی، نہیں کر سکے۔ یہ بات ناقابل یقین لگتی ہے۔ 40,000 فوجی، ٹینک، توپ خانہ، ہوائی جہاز، اور دوسری طرف ایک فقیر اور اس کے چند ہزار قبائلی ساتھی۔ آخر انگریز ناکام کیوں ہوئے؟ اس کی 2 بڑی وجوہات تھیں۔ پہلی تو جغرافیہ۔ وزیرستان کا پہاڑی علاقہ کسی بھی باہر کی فوج کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ ہر پہاڑی ایک مورچہ تھا۔ بالکل۔ اور دوسری جو زیادہ اہم وجہ تھی وہ تھی عوام کی حمایت۔ ہر قبائلی شخص فقیر اے پی کا سپاہی تھا، جاسوس تھا، محافظ تھا۔ وہ مقامی آبادی میں ایسے گھل مل جاتے تھے کہ انہیں ڈھونڈنا ناممکن تھا۔ ان کے سر پر انعام بھی رکھا گیا تھا نا؟ بہت بھاری انعام رکھا تھا، لیکن کسی ایک شخص نے بھی ان سے غداری نہیں کی۔ یہ ان کی قیادت پر لوگوں کے اعتماد کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہاں ایک اور حیران کن تفصیل سامنے آتی ہے۔ یہ بات بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ 1940 کی دہائی میں انہوں نے گیرواک کے علاقے میں ایک غیر رسمی آزاد حکومت بھی قائم کر لی تھی۔ جی، 1 منٹ، انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی تھی ڈاک ٹکٹ کے ساتھ؟ یہ تو ایک باغی رہنما سے کہیں آگے کی بات ہے۔ بالکل، اور یہ ان کی سیاسی بصیرت کو ظاہر کرتا ہے۔ 1940 کے آس پاس جب تحریک عروج پر تھی، انہوں نے گیرواک کو اپنا مرکز بنایا۔ وہ اپنے نام کی مہر استعمال کرتے تھے، خطوط اور اعلانات جاری کرتے تھے، ایک حکمران کی طرح۔ جی، اور سب سے دلچسپ بات، جیسا کہ آپ نے کہا، کچھ ذرائع کے مطابق انہوں نے محدود پیمانے پر ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیے۔ یہ ڈاک ٹکٹ والی بات تو کمال ہے۔ کیا یہ صرف ایک علامتی قدم تھا یا واقعی کوئی ڈاک کا نظام چل رہا تھا؟ عملی طور پر شاید اس کی افادیت محدود ہو، لیکن علامتی طور پر یہ ایک بہت بڑا قدم تھا۔ یہ برطانوی اقتدار کو مکمل طور پر مسترد کرنے اور اپنی خود مختاری کا اعلان کرنے کے برابر تھا۔ یعنی وہ دنیا کو دکھا رہے تھے کہ وزیرستان برطانوی سلطنت کا حصہ نہیں ہے۔ بالکل، وہ ایک متبادل آزاد اسلامی ریاست کا تصور پیش کر رہے تھے۔ اور یہ سب اس وقت ہو رہا تھا جب دوسری جنگ عظیم چل رہی تھی، یعنی برطانوی حکومت پہلے ہی جرمنی اور جاپان کے خلاف ایک عالمی جنگ میں مصروف تھی۔ جی، اور فقیر اے پی کی تحریک نے ان کے لیے ہندوستان کی سرحد پر ایک اور مستقل محاذ کھول دیا تھا۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس عالمی صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی کی۔ جی، انہوں نے کی۔ وہ سمجھتے تھے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ تاریخی حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جرمنی اور اٹلی جیسی طاقتوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ کس امید پر؟ اس امید پر کہ وہ انہیں انگریزوں کے خلاف ہتھیار اور وسائل فراہم کریں گے۔ افغانستان سے بھی مدد لینے کی کوشش کی۔ اگرچہ ان کوششوں کا کوئی ٹھوس نتائج نہیں نکلے، لیکن یہ ان کی سیاسی سوچ کے دائرے کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر 1947 آ گیا، برصغیر تقسیم ہوا اور پاکستان بنا۔
انگریز چلے گئے جن کے خلاف یہ ساری جدوجہد تھی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ایک پیچیدہ نقطہ یہ ہے کہ فقیر ایپی نے فوری طور پر پاکستان کو تسلیم نہیں کیا۔ ایسا کیوں تھا؟ دیکھیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ان کا موقف پاکستان دشمنی پر مبنی نہیں تھا، بلکہ قبائلی خود مختاری کے اس تصور پر تھا جس کے لیے وہ 2 دہائیوں سے لڑ رہے تھے۔ یعنی ان کی جنگ کسی خاص ملک سے نہیں بلکہ بیرونی تسلط کے خلاف تھی؟ بالکل۔ ان کا خیال تھا کہ قبائلی علاقوں کو ایک آزاد ریاست پشتونستان کا حصہ ہونا چاہیے، یا کم از کم پاکستان کے اندر انہیں مکمل خود اختیاری ملنی چاہیے، جہاں ان کے روایتی قوانین اور نظام برقرار رہیں۔ تو وہ کسی بھی مرکزی حکومت کے کنٹرول کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، چاہے وہ لندن سے ہو یا کراچی سے۔ تھے یعنی عدم مداخلت۔ پھر کیا ہوا؟ وقت کے ساتھ ساتھ صورتحال بدل گئی۔ بہت سے قبائلی رہنما پاکستان میں شامل ہو گئے۔ فقیر ایپی کی تحریک کمزور پڑ گئی اور ان کا اثر و رسوخ اپنے علاقے تک محدود ہو گیا۔ آخر میں ذرا ان کی شخصیت پر بات کرتے ہیں۔ وہ کون سی خصوصیات تھیں جنہوں نے ایک عام سے عالم کو اتنا کرشماتی رہنما بنا دیا؟ ان کی سب سے بڑی خوبی ان کی اپنی ذاتی زندگی تھی۔ وہ جو کہتے تھے خود اس پر عمل کرتے تھے۔ ذرائع کے مطابق وہ انتہائی سادہ لباس پہنتے تھے، عام طور پر خدر کے کپڑے۔ اچھا۔ وہ بہت کم گو تھے، لیکن جب بولتے تھے تو ان کی بات میں بڑا وزن اور اثر ہوتا تھا۔ ایک برطانوی افسر نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ جب وہ فقیر ایپی کے خالی کیے ہوئے ٹھکانے پر پہنچے تو انہیں وہاں صرف ایک چٹائی، مٹی کے چند برتن اور ایک قرآن پاک ملا۔ بس؟ جی، وہ افسر حیران رہ گیا کہ یہی وہ شخص ہے جس نے پوری برطانوی فوج کو ناکو چنے چبوا رکھے۔ ذاتی مفاد سے یہ مکمل بے نیازی ہی ان کی اصل طاقت تھی۔ ان کا انتقال 16 اپریل 1960 کو گرواک میں ہوا۔ آج بھی ان کا مزار وزیرستان میں موجود ہے اور انہیں مزاحمت کی ایک بڑی علامت سمجھا جاتا ہے۔ بالکل۔ اگر ہم ان کی تاریخی اہمیت کا خلاصہ کریں تو چند نکات سامنے آتے ہیں۔ اول، انہوں نے برطانوی راج کے خلاف 20ویں صدی کی طویل ترین قبائلی مزاحمتوں میں سے ایک کی قیادت کی۔ صحیح۔ دوم، انہوں نے مذہبی قیادت کو قبائلی سیاست سے بڑی کامیابی سے جوڑا۔ سوم، انہوں نے قبائلی خود مختاری کے تصور کو بہت مضبوط کیا، جس کے اثرات آج بھی اس خطے کی سیاست پر نظر آتے ہیں۔ اور آخر میں ان کی جدوجہد نے یہ ثابت کیا کہ ٹیکنالوجی اور تعداد ہمیشہ مقامی حمایت اور مضبوط نظریے پر غالب نہیں آ سکتی۔ تو یہ تھی فقیر ایپی کی کہانی، ایک درویش جس نے اپنی روحانی طاقت اور عسکری ذہانت سے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کو چیلنج کیا۔ ایک ایسا شخص جو وزیرستان کے پہاڑوں سے اٹھا اور تاریخ کے اوراق پر ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ فقیر ایپی کی زندگی ایک اہم سوال اٹھاتی ہے جو آج بھی اتنا ہی متعلقہ ہے جتنا ایک صدی پہلے تھا، کہ مرکزی ریاست کے اختیارات اور مقامی ثقافتوں اور علاقوں کی خود مختاری کے درمیان صحیح توازن کیا ہونا چاہیے۔ یہ وہ کشمکش ہے جو ان کی کہانی کے مرکز میں تھی اور آج بھی دنیا کے کئی حصوں میں جاری ہے۔